ہر کام پر جب لباس خریدیں نوجوان بیٹے بیٹیاں، لباس تو آئیڈیل ہوتا ہے نا ایک بیٹے، کسی نہ کسی کو تو آئیڈیل ہر کوئی بناتا ہے، آپ بھی بناتے ہیں. یا آئیڈیل آج کے دور کے کلچر میں جو سٹارز نام نہاد ملتے ہیں، یا جو کلچر ہے، یا اس کلچر کو آئیڈیل بنا لیں، یا مدینہ پاک کو آئیڈیل بنا لیں، آقا علیہ السلام کی تعلیم کو، حضور کے ماڈل کو آئیڈیل بنا لیں. بس جب آئیڈیل بنا لیا تو لباس، اچھا خوبصورت لباس پہنے سے قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں بھی، اور اللہ پاک نے فرمایا کس نے حرام کیا ہے زینت کی چیزوں کو؟ اللہ پاک نے فرمایا کیا؟ قل من حرم زینت اللہ. میرے محبوب ان سے فرما دیجئے اللہ کی دی ہوئی بنائی ہوئی زینتوں کو کس نے حرام کیا ہے؟ زینت کی چیزیں اپناؤ. تو اب آپ کو اجازت ہوگی اچھے لباس پہنے، اللہ کا حکم آ گیا. اب صرف کیا کرنا ہے کہ ایسے لباس لیں جو زینت تو ہو ہی مگر جسم ننگا نہ ہو. صرف دو چیزیں کر لیں. جسم، بیٹیاں خریدیں تو ایسا لباس پہنیں جس میں سینہ یا کندھے یا گردن اور سینہ ننگا نہ ہو، بازو ننگے نہ ہو، یہاں تک پورے بازو، ہاف سلیو نہ ہو، نہ بازو ننگے ہوں نہ سینہ ننگا ہو، نہ جسم کا کوئی حصہ ننگا ہو. ایک دوسرا تنگ نہ ہو کہ اس کے اندر عضو نظر آئیں. نظر سے مراد ٹائٹ نہ ہو کہ عضو کا جو انگ ہیں وہ بھی دکھائی دے، کھلا ہو. اس کو کہتے ہیں ساتر ہو لباس، تاکہ لباس جسم کو ڈھانپ لے. لباس کا نام ستر ہے. اللہ نے جسم کی جو شکل بنائی ہے، جو لباس اس کو نہ ڈھانپے، چھپائے نہ، وہ لباس نہیں ہے. لباس کا نام ہے چھپانے والا. لباس عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے وہ اس طرح کوئی چھپانے والی چیز جس سے مغالطہ لگ جائے. کیا؟ ہاں، لابس یلبس، اس سے التباس بھی، اسی سے باب افتعال سے التباس کہتے ہیں، کنفیوژن ہو جانا. یعنی لباس یہ ہے کہ پہنا ہوا ہو تو پتہ نہ چلے کہ اس کا یہ عضو کہاں ہے، یہ عضو کہاں ہے، یہ آرگن کہاں ہے. سارے آرگنز کو اس طرح چھپا لے کہ آرگن پتہ نہ چلے، مغالطہ لگ جائے دیکھنے والے کو. اس کو لباس کہتے ہیں. بس دو شرطیں آقا علیہ السلام کی اتباع کی، حکم کی اتباع کی نیت کر کے کر لیں. جتنا خوبصورت لباس چاہیں پہنیں، پینٹ پہنیں، کوٹ پہنیں، جو چاہیں پہنیں. بچوں کے لیے بچیاں جو خوبصورت لباس پہننا چاہیں، ان دو چیزوں کے ساتھ وہ لباس پہننا بھی عبادت بن گیا. اس نیت کے ساتھ لباس کو سینا سیو کرنا، سلائی مشین، وہ بھی عبادت ہو گئی. اب آپ میلا ہو گیا، دھونا ہے، دھونا تو ہے نا. میں آپ کو بیٹے بڑی پریکٹیکل سادہ عام روزہ کی چند مثال، ان چیزوں سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے آپ کو؟ یہ مثالیں دوں یا نہ دوں؟ اس سے آپ کنسیپٹ اور کلیئر ہو رہا ہے. آپ دھوتے ہیں، واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، جی نہیں؟ میں نے کہا شاید کہہ رہے ہیں ادھر پہ نہ دیں، ضرورت نہیں ہے آپ. تو آپ واشنگ مشین میں تو ڈالتے ہیں. اب اتنی نیت، اس نے دھلنا ہی دھلنا ہے. نیت یہ دل میں رکھیں کہ اجلا ستھرا صاف لباس پہننا میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے. اب یہ میلا ہو گیا، اس کو میں دھو دوں، صاف کر لوں. بس دھونا تو ویسے بھی تھا اور تیسے بھی تھا، تو ویسے تیسے میں پڑھنے کی بجائے کیوں نہ ایسا کر لیا جائے. ہم ویسے تیسے میں رہتے ہیں. میں سکھا رہا ہوں کہ ایسا کر لیں کہ لباس، میلا لباس آقا علیہ السلام نے کبھی نہیں پہنا، اور میلے لباس کو آقا علیہ السلام نے پسند نہیں کیا، اللہ بھی پسند نہیں کرتا. اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی اور جمال کو پسند کرتا ہے. چلو خوبصورت ستھرا صاف لباس پہنے. نیت کر لی کہ اس کو اس لیے صاف کروں کہ اجلا ہو جائے. اب اتنے کرنے سے کچھ خرچ ہوا؟ بولیے بیٹے، کچھ بھی نہیں ہوا. اسی طرح صاف ہوا، اجلا ہوا، آپ نے نیت کی، پھر اس کو پریس کرنے لگے، سلوٹیں ہیں
تو پریس اس خیال سے کریں جو پہنے کہ لباس کا حسن ہے، اللہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، اجلا لباس ستھرا اچھا خوشنما ہونا چاہیے، برا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کی زندگی کا میرا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عمل عبادت بن جائے گا۔ آپ جاب کے لیے آفس گئے، اپنی دکان پر گئے، کما کے تو لانا ہی ہے آپ نے، رزق حلال، نیت یہ کریں کہ رزق حلال کمانا میرے آقا نے فرمایا اتنی بڑی عبادت ہے کہ بعض گناہ حدیث پاک میں جو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے بھی معاف نہیں ہوتے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے بھی معاف نہیں ہوتے، رہ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رزق حلال کمانے میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان تکلیفوں سے وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جاب کی تکلیفوں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر نیت رزق حلال کی کر لیں، نیت کر لیں رزق حلال کی۔ اب جاب کی تکلیفیں جو ہیں جاب کے راستے کی، اس سے بھی گناہ معاف ہو گئے، اور وہ گناہ جو حج سے بھی معاف نہیں ہوئے تھے اور نماز، روزہ سے بھی معاف نہیں ہوئے تھے، آپ اندازہ کر لیں تو کتنی بڑی عبادت ہوئی۔ رزق حلال کمانا ہے اور کھانا خود ہے اور بیوی بچوں کو کھلانا ہے اور دیگر حاجت مندوں کو کھلانا ہے، مگر عبادت ہو گئی آپ کا عمل۔ اب نارویجن آفس میں آپ عمل کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، عبادت ہے۔ اپنی دکان پر کاروبار کر رہے ہیں، عبادت ہے۔ رزق حلال کمائیں، رزق حلال کی نیت کریں۔ تو اگر یہ سارا عمل کس طرح ہوتا ہے بیٹے، اگر آپ کی طاعت اور بندگی زندگی میں یہ کنسیپٹ آ جائے کہ میری پوری زندگی طاعت بنے، اور وہ بنتی ہے اللہ کی بندگی میں اخلاص سے، اور اگر یہ اخلاص اللہ کی بندگی میں آپ کی زندگی میں چھا جائے اور آپ کی زندگی کو ڈھانپ لے اپنے اندر، تو پوری زندگی طاعت بن جاتی ہے، عبادت بن جاتی ہے، اور ہر عمل آپ کا اجر لاتا ہے، نور پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے الا للہ الدین الخالص، کہ بتا دو، سن لو لوگو، کہ ساری طاعت و بندگی اللہ کے لیے خالص ہے، اللہ کے لیے خالص کرنا۔ اور پھر جب آپ یہ کرتے رہتے ہیں اور مسلسل ایک عرصے تک عمل جاری رکھتے ہیں نا، تو یہ آپ کی میں نے بتایا فطرت ثانیہ یا عادت بن جاتی ہے، پھر اہتمام کے ساتھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، وہ راسخ ہو جاتی ہے، عادت اتنی راسخ ہو جاتی ہے کہ آپ پھر اسی کنسیپٹ میں آٹومیٹیکلی کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح ہمہ وقت ایک ریمیمبرنس رہتی ہے، اگلی بات تذکیر رہتی ہے ہر عمل میں۔ یہ جو استحضار نیت ہے جو میں نے آپ سے بات کی، جتنی مثالیں دیں، ان کو اخلاص میں کہتے ہیں استحضار نیت، نیت کو حاضر کرنا، نیت کو حاضر کرنا، اپنے کانشیس مائنڈ میں حاضر کرنا اللہ کی بندگی کے اخلاص کے لیے۔ ایک عرصے تک کرتے ہیں استحضار نیت، کرتے ہیں، رفتہ رفتہ وہ آپ کی عادت، آپ کا حال بن جاتا ہے، زندگی تابع عبادت ہو جاتی، تو زندگی پوری اس طرح بندگی بن جاتی، پوری زندگی اس طرح بندگی بن جاتی۔